ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہا کرتے تھے کہ ایک تربیت یافتہ جماعت ہونی چاہیے جس کو پتہ ہو، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو، اس قرآن کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو. اسے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، یہ آیت محاربہ کہلاتی ہے. محاربہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں کوئی گروہ فتنہ فساد مچا رہا ہو، قتل و غارت کر رہا ہو، خون ریزی کر رہا ہو، ڈاکہ زنی کر رہا ہو، دہشت گردی کر رہا ہو، چوری چکاری کر رہا ہو، زمین میں فساد مچا رہا ہو. اس آیت میں ان کی سزاؤں کے بارے میں بتایا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، یہی سزا ہے جو لوگ جنگ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول سے اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد مچانے کی. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کیا ہے؟ ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ مشرک کرسچنز، یہودی، جوز جو ہے، ان کی تو اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ ہے. لیکن یہاں پر پوائنٹ ایک نوٹ کرنے والا یہ ہے کہ ہم لوگ مسلم ہیں، اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، لیکن ہم بھی ایک طرح سے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم کہیں پہ بھی اس دنیا میں کہیں پہ بھی کسی بھی کنٹری میں رہ رہے ہیں، پاکستان ہو، انڈیا ہو، سعودی عربیہ ہو، کسی بھی اسلامی کنٹری میں رہ رہے ہیں، جہاں ہم یورپین کنٹری میں رہ رہے ہیں، کیا وہاں پہ اسلامی نظام قائم ہے؟ اسلامی ریاست قائم ہے؟ اسلامی حکومت قائم ہے؟ نہیں ہے. تو ہم اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں ایک پرفیکٹ نظام دے دیا ہے. تمام احکامات ہمارے سامنے کھول کے آ گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں سب چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، اور اس قرآن سے سب چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اپنی گورنمنٹس کو کیسے لے کر چلنا ہے. آج ڈیموکریسی چل رہی ہے. ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا. ہم نے اس چیز کو تسلیم کر لیا ہے کہ ڈیموکریسی، جہاں ہم نے اگر ہم اپنی پاکستان کی بات کریں تو یہاں پہ نظام اللہ کا نہیں چل رہا. اسلامی ریاست قائم نہیں ہے، اسلامی حکومت قائم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ کر دی. وہ کیسے؟ کہ اللہ کا دیا ہوا نظام، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کا دیا ہوا نظام پرفیکٹ نہیں ہے، ہمارا اپنا بنایا ہوا نظام پرفیکٹ ہے. ہم نے جب اس چیز کو تسلیم کیا کہ یہ نظام پرفیکٹ ہے، اس کا مطلب ہم نے آٹومیٹیکلی اس چیز کا انکار کر دیا کہ اللہ کا دیا ہوا نظام پرفیکٹ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ ہو گیا. ہم لوگ مسلمان ہیں تو ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسلامی ریاست، اسلامی حکومت قائم نہیں ہے، اسلامی نظام قائم نہیں ہے. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس چیز کو، نظام کو قائم کریں. اس نظام کو قائم کرنے کے لیے ہماری پوری زندگی کوشش ہونی چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے، کوشش تھوڑی سی بھی نہیں کر رہے، تو آپ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. انا مودودی صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب میرے استاد ہیں، اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. دیکھیں، انہوں نے ہمارے سامنے سارا ویژن کلیئر کر دیا. آپ نے روف پہ چلنا ہے نا، آپ نے روف پہ چڑھنا ہے نا، تو آپ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے. انہوں نے پہلا سٹیپ لے لیا. اگر ہم اس پہلے سٹیپ سے اوپر والے سٹیپ پہ لیں گے تب تو ہم کامیاب ہیں، نہیں تو اگر ہم وہی سٹیپ دوبارہ لیتے رہیں گے تو ہم ناکام ہیں. ہمیں کوئی عقل مند نہیں کہے گا. دیکھیں، ایک عقل مند وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطی سے سیکھتا ہے. ہمارے سامنے انہوں نے ایک سٹیپ لے لیا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے، مولانا مودودی صاحب نے، انہوں نے ایک سٹیپ لے لیا. اب ہم نے دوسرا سٹیپ لینا ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہا کرتے تھے کہ انہوں نے سب سے پہلے تو اپنا ویژن سارا کلیئر کیا کہ اسلامی نظام کو قائم کرو. اس کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہا کرتے تھے کہ ایک تربیت یافتہ جماعت ہونی چاہیے جس کو پتہ ہو، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو، اس قرآن کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو، اسے پتہ ہو کہ اسلامی نظام کیا ہے، اللہ کے احکامات کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری اور ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، گورنمنٹ کو لے کر کیسے چلنا ہے، اسلامی ریاست کو کیسے قائم کرنا ہے، اسلامی نظام کو کیسے قائم کرنا ہے. ایک تربیت یافتہ جماعت ہونی چاہیے، اور ہم نے وہ تربیت یافتہ جماعت بننا ہے. اگر ہم وہ تربیت یافتہ جماعت نہیں بنیں گے، وہ سٹیپ نہیں لیں گے، سیکنڈ سٹیپ نہیں لیں گے، تو ہم پھر بھی، ہم نے اوپر ترقی نہیں کی، ہم وہاں پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے انگریز تو ہر ٹیکنالوجیز میں آگے نکل گئے ہیں، ہم لوگ یہاں پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک آگے نہیں نکل پا رہے، کیونکہ ہم نے قرآن کے ساتھ تعلق نہیں بنایا ہوا. ہم نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا اور ایک دوسرے کے ساتھ نہ ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے لگ گئے. ہمارا پرپز یہ نہیں تھا یہاں پر آنے کا. ہمارا پرپز یہاں پر آنا تھا کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. اللہ کی عبادت تب بھی ایکسیپٹیبل ہے جب اللہ کا قانون آپ کے گھر میں نافذ ہو،
اللہ کا قانون آپ کے ملک میں نافذ ہو. جب نافذ ہوگا تب آپ جا کے آپ کی عبادت ہوگی، آپ کی نماز ہوگی، آپ کا روزہ ہوگا. اگزامپل کے ساتھ سمجھیں، آپ کے گھر میں اسلامی نظام قائم نہیں ہے، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، گھر آتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں، آپ کے سامنے ٹی وی لگا ہوا ہے، ٹی وی میں بے حیائی چل رہی ہے، گانے لگے ہوئے ہیں اس کے بیچ میں، فحاشی چل رہی ہے اس کے بیچ میں، تو وہ آپ کا روزہ کہاں سے ہوا؟ روزہ کیسے ہوا آپ کا؟ روزے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے بھوک برداشت کر لینی، پیاس برداشت. روزے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی پھر روزے کی طرح گزارنی ہے. اور روزہ کیا ہے؟ ہر برے کام سے بچنا ہے، جھوٹ سے آپ نے بچنا ہے، غیبت آپ نے نہیں کرنی، ہر بے حیائی سے آپ نے بچنا ہے، ہر اس کام سے آپ نے بچنا ہے جو اللہ کے قانون کے مطابق نہیں ہے. اب آپ کا روزہ ہے. اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اسلامی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے، مولانا مودودی صاحب نے یہ فرسٹ سٹیپ لے لیا. ہمارا فرسٹ سٹیپ یہ ہوگا کہ ہم نے ایک جماعت بنانی ہے جو تربیت یافتہ ہو، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو، جو یہ جانتی ہو کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، اسلامی ریاست کیسے قائم ہو سکتی ہے، اسلامی حکومت کیسے قائم ہو سکتی ہے، اللہ کے قانون کیسے نافذ ہو سکتے ہیں. وہ تبھی ہمیں پتہ چلے گا جب ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا، یہ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا. ہم لوگوں نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے. ہم نے قرآن صرف اس وجہ سے پڑھا ہے کہ ہم تلاوت کر لیں. آپ ناکام ترین انسان ہیں اگر آپ کے گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہے اور اس پہ ڈسٹ آئی ہوئی ہے. آپ ناکام ترین انسان ہیں، آپ مومن نہیں، آپ ناکام ترین مومن ہیں. آپ اپنے آپ کو مومن کہلا رہے ہیں. ان لوگوں نے فرسٹ سٹیپ لے لیا ہے، اب ہم نے سیکنڈ سٹیپ لینا ہے. بڑھنا پڑے گا، آگے لڑنا پڑے گا، جہاد کرنی پڑے گی اللہ کے راستے میں. اگر ایسا نہ کیا تو ایک دن آئے گا کہ ہمارے والد کا بھی سر عام قتل ہو رہا ہوگا، ایک دن آئے گا کہ ہمارے بھائی کو بھی قتل کیا جا رہا ہوگا، ایک دن آئے گا کہ ہمارے گھر میں ہماری عزتیں لوٹی جا رہی ہوں گی، ایک دن آئے گا کہ ہمارے گھر والوں کی ہی عزت پامال کی جا رہی ہوگی ہمارے سامنے، اور ہم اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوں گے. اس ٹائم سے بچنے کے لیے آج سٹیپ اٹھانا پڑے گا. انہوں نے اپنا سٹیپ اٹھا لیا، انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا. اب ہم نے اپنا حق ادا کرنا ہے، ہم نے اپنا حق ادا کرنا ہے. اگر ہم حق ادا نہیں کریں گے تو ایک دن ایسا آنا ہے کہ ہماری عزتیں پامال ہونی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، اور ہم لوگ خاموشی سے بیٹھے رہیں گے. وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا ہمارے اوپر، وہ اللہ کی طرف سے سزا ہوگی. کیونکہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. اللہ نے آج ہمیں موقع دیا، ہمیں اس موقع کو اویل کرنا ہے. اگر ہم نے اس موقع کو اویل نہ کیا تو ہم رسوا ہو جائیں گے. اب سزائیں سن لیں جو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد مچانے. زمین میں فساد مچانے سے مراد یہ ہے کہ آپ زمین میں خوریزیاں کریں، اپنے ملک میں قتل و غارت کریں، ناحق قتل کریں، ڈاکہ زنی کریں، دہشت گردی کریں، تمام ایسے کام کریں جو اللہ کے قرآن کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں ہے. یہ فساد مچانا ہے. اور ان کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. ان کو قتل کر دیا جائے، مطلب ان کو عبرتناک سزا دی جائے، قتل کر دیا جائے، یا ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت میں کاٹ دیا جائے. مطلب ایک ہاتھ یہ والا کاٹا جائے تو پاؤں اس سائیڈ والا کاٹا جائے، مخالف سمت میں کاٹ دیا جائے، یا ان کو ملک بدر کر دیا جائے. یہ ہے ان کی سزا. ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ان کے لیے رسوائی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے. وہ اس دنیا میں بھی رسوا ہو جائیں گے. رسوا سے مراد دیکھیں ان کو سزا ملے گی، جو ان لوگوں نے کیا ہوگا اس کی سزا ملے گی، اور آخرت میں تو بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے. اب ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 68043018. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 8 آدمیوں کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کیا. مدینہ میں کچھ دن رہے، اس کے بعد ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی. ان کی طبیعت مطلب خراب ہوگی، صحت خراب ہوگی. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری طبیعت نہیں ٹھیک، ہماری صحت نہیں ٹھیک، تو آپ ہمارے لیے کوئی اونٹ کا دودھ کا نظام کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے کے اونٹوں میں چلے جاؤ، وہاں پر جا کے دودھ پیو تو تمہاری صحت ٹھیک ہو جائے گی. تو وہ صدقے کے اونٹوں میں چلے گئے، وہاں پر جا کر انہوں نے دودھ پیا، کچھ ٹائم وہاں پر رہے، آب و ہوا وہاں کی راز آ گئی تو وہ صحت یاب ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے اونٹوں کے چراوے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو بھگا کے وہاں سے لے گئے.
جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اس کے پیچھے بھیجا، دوپہر ہونے سے پہلے ان کو پکڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا اور ان کو سزا دی گئی۔ ان کو سزا یہ دی گئی کہ ان کو سلائی، ان کی آنکھوں میں سلائی پھیر دی گئی، ان کے بازو ہاتھ پاؤں کو کاٹ دیا گیا اور بنجر زمین میں پھینک دیا گیا۔ وہ پانی مانگا کرتے تھے لیکن ان کو پانی بھی نہیں دیا گیا، ان کے خون بہنے کی وجہ سے وہ تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ یہ سزا ان کو اس وجہ سے دی گئی تھی کہ انہوں نے سب سے پہلا کام کہ اس نے زمین میں فساد مچایا تھا، اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی تھی، اور انہوں نے یہی کام چراوے کے ساتھ بھی کیا تھا، اونٹ کو چوری کر کے لے گئے تھے، تو اس وجہ سے ان کو یہ عبرتناک سزا دی گئی۔ دیکھیں، ایک بات یہاں پر میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ اسلامی سزائیں تب ہی نافذ ہوں گی جب اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی، اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اگر اسلامی ریاست قائم نہیں ہوتی، اسلامی حکومت قائم نہیں ہوتی اور ہم سزاؤں کو نافذ کر دیں تو ہمارا ان سزاؤں کا الٹ چیز ہی ہمارے سامنے آ جائے گی۔ دیکھیں، اگر اسلامی ریاست قائم نہیں ہے، اسلامی حکومت قائم نہیں ہے، یہ سزائیں نافذ ہو جاتی ہیں، تو جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، اوپر کی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ججز، وکیل جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خریدے بھی جا سکتے ہیں، پیسوں سے خریدے بھی جا سکتے ہیں۔ اگر ایک بندہ امیر ہے، اس نے ظلم کر دیا، اس نے ناحق قتل کر دیا، تو اس کی سزا تو ہے قتل کی، اس کو سزا دی جائے گی۔ لیکن اگر وہ پیسے دے کے جج کوئی خرید لیتا ہے، وکیل کوئی خرید لیتا ہے، تو اس کو سزا نہیں ملے گی، ایک مظلوم کو سزا مل جائے گی، ایک بے گناہ کو سزا مل جائے گی۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اسلامی ریاست قائم ہو، اسلامی حکومت قائم ہو۔ جب اسلامی ریاست اور حکومت قائم ہو جائے گی تو یہ اسلامی سزائیں بھی قائم ہو جائیں گی۔ اگر ہم پاکستان میں ان چیزوں کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے ہمیں جو نتائج ہوں گے وہ بہت ہی غلط آئیں گے، کیونکہ یہاں پر ہر دوسرا بندہ بکا ہوا ہے، پیسوں سے بک جائے گا، مظلوم پھنس جائے گا، غریب انسان کے اوپر ظلم ہو جائے گا، بے گناہ مارا جائے گا۔